نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، آج ہم 18واں پارہ کا خلاصہ اور اس کے مضامین پڑھیں گے، اور اس پارے میں 3 صورتیں مکمل ہیں، 2 مکمل اور ایک آدھی ہے، سورۃ مومنون اور سورۃ نور اور سورۃ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ مومنون جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں 7 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، استحقاق کے جنت کی 7 صفات ہیں، تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں، توحید، انبیاء کے قصے، نیک لوگوں کی 4 صفات، اور نہ ماننے والوں کے لیے انکار کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے۔ 7 نمبر پہ اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جنت کے جو مستحق بننے کے لیے مومنوں کے لیے جو اللہ نے 7 صفات بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی صفت ایمان ہے، اور پھر نماز میں خشوع و خضوع ہے، پھر لغو باتوں سے اعراض ہے، پھر جو لباس ہے تقوی کا وہ ہے، پھر انسان ہے، موت ہے، پھر دوبارہ کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح تخلیق انسان کے جو 9 مراحل ہیں ان میں مٹی اور جمع و خون، لوتھڑا، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگے چل کے نمبر 3 پر توحید کا بیان ہے، یعنی آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، یعنی انسانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ، اور جانور اور ان کے منافع۔ اور اسی طرح پھر نمبر 4 پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی اس میں آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے۔ پھر اسی صورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی 4 صفات بھی بیان کی ہیں، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ شرک و ریا نہیں کرتے۔ جی ناظرین، آگے چل کے اسی صورت مبارک میں جو نہ ماننے کی جو اصل وجہ ہے کفار کی، اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر نمبر 7 پر قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام اور نامراد رہیں گے۔ آگے ناظرین سورۃ نور شروع ہوتی ہے، اور یہ مکمل صورت ہے۔ اس پارے میں اس میں 16 احکام اور آداب ہیں شروع میں، پھر اہل حق اور باطل کی 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ ان میں جو احکام 16 بیان کیے گئے وہ یہ ہیں کہ زانی اور زانیہ کو سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں، اور حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اور یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ پھر نمبر 2 بدکار مرد اور عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح عاقل بالغ پاک دامن مرد عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے پر اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ اور آخر میں 5 نمبر پہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے جو بہتان لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو بری فرمایا، اور اس پر 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور نمبر 7 پر آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ جی نمبر 9 پہ غلام یا باندی کچھ روپے یا پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ اچھا، باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ اسی طرح 11 میں چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے قیلولے کے وقت اور عشاء کے وقت بھی تمہارے خلوت والے کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ اس طرح کے یہ معاشرتی جو معاشی احکام ہے وہ بیان فرمائے گئے۔ نمبر 12 پر بچے جب بالغ ہو جائیں اور دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب گھر میں آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ اسی طرح 13 میں وہ جو عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو عمر رسیدہ عورتیں ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ پھر گھر میں داخل ہو کر سلام کریں اور اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں۔ نمبر 16 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اب اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال مومن کے دل نور کے اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شیشے سے بنی ہوئی قندیل میں ہو، اور اسی طرح دوسری مثال میں باطل اعمال کی جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے، فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے ہی پیاسا شخص دور سے اس کو پانی سمجھتا ہے اور قریب جاتا ہے تو اس کو پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جی تو آگے پھر سورۃ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے جس میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید اور قرآن کی حقانیت، رسالت، قیامت،
اور توحید. تو توحید میں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نرالے ایک انداز سے عطا فرمایا. یہ اس کی تخلیق کی علامات نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر قرآن کی حقانیت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افطراء، یہ اپنی تخلیق نہیں بلکہ یہ رب العزت کی طرف سے اتارا ہوا قرآن مجید ہے، یہ کلام الہی ہے. پھر اس میں گزشتہ قوموں کے قصے اور کچھ حال احوال بھی آگے چل کر بیان کیے گئے ہیں. آگے اسی صورت مبارک میں پھر رسالت کا بتایا گیا. کفار کا یہ خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں ملتی. یہ ان کا خیال تھا کفار کا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی واضح طور پر تردید فرمائی. نمبر 4 پہ پھر قیامت کا ذکر ہے. جزاک